کہ جنہاں رب نو رب دے رسول نہ منیا، اور کئی ایسے بھی نے جڑے من کے بھی جناب والا انہاں دی پیروی نہیں کردے، خدا دے حکم دی وجہ آوری نہیں کردے۔ اللہ نے واضح فرما دیتا کہ وہ لوگ خسارے چنے گھٹے چنے، محبوبہ میں تیرے زمانے دی قسم۔ تو دوستوں، انسان بے شک اپنی زندگی دے معاملات دے اندر بڑا مصروف ہے، بہت زیادہ مصروف ہے۔ کوشش ہے اپنے بچیاں دی پرورش واسطے، اپنے بچیاں دے کھان پین واسطے، انہاں دی اچھی تعلیم واسطے اس نو تگو تو کرنی پیندی، صبح اٹھدا ہے شام تک، مرن جیون زندگی شادی غمی خوشی سارے اہتمام بھی کرنے، پھر اپنی معاملات دیڑے مصروفیات دے اندر جو ٹائم بھی نکالنا انتہائی مشکل ترین کم ہے جو کم میں، لیکن اس تو بھی مشکل ترین کم ہے جو کم میں اللہ نو کچھ ٹائم دینا، جڑا آج اس زمانے دے اندر بڑا مشکل ہو چکے۔ اپنا ٹائم، اپنی زندگی اپنے رب دی بارگاہ چ گزارنا بڑا مشکل ہے۔ دعا کرو اللہ سانو او زندگی دے دے جیڑی ان دی یاد اچ گزرے، ان دی اتباع اچ گزرے، ان دی فرما برداری اچ گزرے، اور جان لو قرآن اللہ دا او کلام ہے جس دی اندر چھوٹا ہے بڑا ہے، عورت ہے مرد ہے بڑھا ہے زندہ ہے فوت ہو گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہر زندگی دے پہلو تے اگر کوئی سوال کرنا ہے قرآن تے کرو، قرآن رب دا کلام تو انہوں ہر گل دا جواب دے گا۔ وہ انسان کڈا ہی غافل ہے کہ جس نو پتہ ہے کہ میں دنیا تے آیا تے کی کرن آیا، پتہ ہوں دیاں او کم نہ کرے، اس تو وڈا غافل انسان کوئی۔ آج ہر بندہ اپنے مطلب نو چاپلوسی کر رہا ہے، اپنے مطلب نو سارا کچھ کر رہا ہے کہ چلو کو اپنا لالچ پورا ہو جائے۔ حالانکہ اسلام دا معیار نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کسی دی سچی تعریف بھی ان دے منہ تے نہ کرو، کسی دی سچی تعریف بھی ان دے منہ تے نہ کرو، کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ تکبر دا شکار ہو جائے، وہ تکبر دا شکار ہو کے تباہ ہو جائے کہ تو اس گل دا سبب بن جائے، تم بھی برباد ہو جائے وہ بھی برباد ہو جائے۔ لہذا نبی کریم نے فرمایا کسی دی سچی تو بھی بڑھا جاؤ، اسی جھوٹی نہیں چھڑ دے۔ جی معیار زندگی جڑا اللہ نے سانو قرآن ارشاد فرمایا، اسی اس تو بڑے دور ہیں، بہت زیادہ دور۔ خالق کائنات نے وعدہ کیتا واللہ خیر الرازقین یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق دا وعدہ اللہ فرماندا میں کرنا، میں تانوں رزق دیاں گا، میں ہی رازق ہاں، میں ہی بہترین رازق ہاں۔ اللہ قرآن پاک کے اندر بہت سارے مقامات تھے یہ چیز باور کرائیے اور دسیا کہ لوگوں جس رزق واسطے صبح تو لے کے شام تک مارے پھر دے ہو نا، اوندا وارث تے اوندا ریز دین والا میں ہاں۔ اگر تو میری اتباع کرے گا تینوں رزق دی کمی نہیں رہے گی، اگر رزق دے کم میں رہے گا پھر مالک تے میں ہی ہوں، دینا تو پھر بھی میں ہی ہوں، دینا تو پھر بھی اس اللہ نے۔ وزیدان گرامی، صرف تھوڑی جی سمجھن دی گلے، تھوڑا جا اس پاسے آن دی گلے، کوئی مشکل نہیں دوستان گرامی، کوئی مشکل نہیں۔ تسی میرے بزرگ بیٹھے ہو، میرے ساتھی بیٹھے ہو، نوجوان دوست میرے ہم عمر بیٹھے نے، میرے تو بڑے بھی بیٹھے نے، چھوٹے بھی بیٹھے نے، اور گلاں سی اپنے طور تے نہیں کردے، اپنے معاملات تے نہیں کردے، اپنی کتاباں یا ساڈے پیو دادے دی گلاں نہیں، یہ قرآن دا کلام۔ پچھلے دنوں میں ایسے گل کی تھی، کچھ دوست اتھے بیٹھے موجود ہون گے، انہاں کہا جی مولوی سانو کافر بنا کے ٹر گئے۔
واللہ خدا دی قسمیں کوئی سوچ نہیں ہوندی کسی ایمان والے نو بندہ کافر کرے ایک پیغام دیتا ہے قرآن پیغام سنائی انجی میں کل لے کی تھی کہ اللہ فرماندہ یا سورہ مائدہ دے لا یحکمو بما انزل اللہ فاولائک هم الکافرون اللہ فرماندہ جیڑا میں نازل کیتا ہے نا قرآن لا یحکمو انہوں جنہیں حاکم نہ بنیا بما انزل اللہ جڑا میں نازل کیتا انہوں جنہیں حاکم نہ بنیا اولئک هم الکافرون سیدھا سیدھا قرآن کا پیغام ہے اللہ فرماتا ہے جنہیں قرآن نو اپنی زندگی تے حاکم نہ بنیا اولئک هم الکافرون میری آیت نہیں میرے دادے دی کڑی آیت نہیں میرے پیو دی بڑائی آیت نہیں عزیزان گرامی آیت رب دیئے رب دا قرآن ہے اللہ فرماتا ہے کہ جنہیں قرآن حاکم نہیں بنیا فاولائک هم الکافرون پکا کافر ہے او ایمان والا قرآن سیدھا سیدھا فیصلہ اور قرآن کو لو پوچھنے ہیں کہ قرآن ساڑھے واسطے کی حکم لے کے آئے ہیں کہ کنوں اسی من کے اگے چلیے میرے دوستوں جتھے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات دسے نے سیدھے جے دو لفظ ہیں جگل مقامات اللہ اندہ ہے ہر برائی تو بچ جاؤ ہر نیکی واسطے تسی ڈٹ جاؤ ہر برائی تو بچ جاؤ ہر نیکی واسطے ڈٹ جاؤ اللہ پاک سنو توفیقی عمل عطا فرمائے دوستوں مر جانا ہے صدای تھے نہیں رہنا زندگی ہوئی ہے جڑی فرمان مصطفیٰ دے مطابق گزرے اور فرمان خدا دے مطابق گزرے عزیزان گرامی اللہ خلاق کائنات نے فرمایا حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا عزیزان من اللہ خلاق کائنات نے فرمایا حل عطا علی الانسان حین من الدہر اے انسان تو کیڑی بھولے چ لگا پھرنا ہے تیرا تے زمانے چنا ہی کوئی نہیں سی تیرا تے نام لین والے کوئی نہیں سی شیئم مذکورا تیرا تے کسے چیز ذکر ہی کوئی نہیں سی اللہ خلاق عالم دی حکمت تے ویخ اللہ تعالیٰ دی قدرت تے ویخ جنو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تیرا ذکر ہی کوئی نہیں ذکران دے اندر تیرا کسے چیز ذکر ہی کوئی نہیں سی عزیزان گرامی ایسی انہونی نو میرے دوستو ہونی کرنا اے رب دی قدرت رب دا کمال عزیزان گرامی جڑی چیز دا وجود کوئی نہیں انہوں وجود دینا میرے اللہ دی قدرت جس چیز دا نام کوئی نہیں اس نو نام دینا میرے رب دی قدرت اللہ خود پیا فرماندا ہے شیئم مذکورا اے انسان تو کسے چیز دے اندر تیرا ذکر کوئی نہیں سی او میں رب کائنات جتنے تینوں زندگی عطا کی تھی جن نے تینوں نام عطا کیتا جن نے تینوں چیزیں جب مقام دیتا عزیزان گرامی یاد رکھنا جڑا رب زندگی دے رہا ہے جڑا رب زندگی دینا بعد میرے دوستو عزت شان شہرت نام دے رہا ہے جڑا رب شاواں دی ڈوری چلا رہا ہے جڑا رب زندگی تے میرے دوستو صبح تے شام رزق دے رہا ہے جڑا رب میرے دوستو تیرے واسطے لباس دا اہتمام کر رہا ہے جڑا رب تیری عزت دا اہتمام کر رہا ہے جڑا رب تیرے میرے دوستو اعمال دی وجہ دے نال تیرے چہرے دی بدنمائی دے داغ تو تینوں بچا رہا ہے تیرے عیباں تے پردہ پا رہا ہے او جڑا خالق مالک عزیزان گرامی جڑا مالک یوم الدین اج اس زندگی دے اندر تیرے بچیاں دی پرورش دا اہتمام کر رہا ہے عزیزان گرامی او خالق کائنات جنے واسطے جن تیرے واسطے سب کچھ کیتا ہے اللہ خلاق کائنات نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ خلاق کائنات نے فرمایا اے لوگو
میں زندگی اور موت اس واسطے پیدا کی تھی ایکم احسن اللہ فرماندا ہے جدوں تسی میرے کول آو زندگی اور موت اس واسطے پیدا کیتی ہے ایکم احسن عملا تسی میرے کول اچھا عمل لے کے آؤ صالح عمل لے کے آؤ عزیزان منظرہ خیال کرنا کائنات دے اندر بہت سارے ایسے واقعات گزرے نے کہ بندہ ساری زندگی گناہ وچ گزارے لیکن ایک نیکیوں دے کم آ گئی ہے لیکن میرے دوستوں کچھ ایسے بھی لوگ آئے نے جنہ ساری زندگی نیکیاں گزاری ہے ایک ایسا عمل آ گیا زندگی کہ ساری نیکیاں بھی برباد ہو گیا ایک خالق دی عزت ہے خالق دم دیتا ہویا مقام وہ جنہوں چاہے قبول کرے جنہوں چاہے رد دے وے لیکن مسلمان بھائیو جڑا خالق ایک واضح پیغام دے رہے ہیں اے انسان تینوں دنیا تے بھیجن دا مقصد ہے کہ تینوں دنیا تے کلن دا مطلب ہے کہ تو چنگے کم کرے تو مینوں ایک مننے میرے محبوب دا میرے محبوب نو اپنا نبی من لے انہا غلام بن جا انہا دی امت شامل ہو جا اور عزیزان من اللہ خلا کے کائنات نے قرآن پاک نو ساڑے واسطے ضابطہ حیات فرمایا اور قرآن نو ساڑے واسطے زندگی گزارن دا ڈھنگتا فرمایا قرآن تے زندگی تے عمل کرنے ہویا قرآن دے معاملات قرآن دے دسے ہویا حکامات تے عمل کرنے ہویا تسی اپنے رب دی بارگاہ سرخرو ہو اور انسان لالچیے ایتھے بھی اوتھے بھی لالچی ہوئے گا خالق کائنات نے بڑا خوبصورت فرمایا انسان لالچ رکھن والے دن تو رات مزدوری کرے گا لالچ ہوئے گی ملو مزدوری ملے گی بچیاں نے پیٹ پل جائے گا اپنی بھی پیٹ پل جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان خلق الانسان ضعیفا آمد تخلیق کرنے والا انسان کمزور ہے انسان لالچی ہے اللہ فرمایا آ لالچ کرنی تے خدا کر لالچ کرنی تے نیکیاں دا لالچ کر لالچ کرنی تے رب دی غلامی دا لالچ کر لالچ کرنی تے مصطفیٰ دی غلامی دا لالچ کر اللہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبا اور میں گل جتھوں شروع کی تھی میرے دوستو اللہ فرماندا ہے تیرا ذکر ہی کوئی نہیں سی ذکراں دے وچ پھر میں تینوں زندگی دیتی تے اللہ دسدا ہے زندگی کدے واسطے دیتی اور زندگی تو بعد اللہ فرماندا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى اللہ وحدہ لا شریک فرماندا ہے نیک عمل کرنا تیرا کام ہے نیک عمل کرنا تیرا کام ہے مومن بننا تیرا کام ہے بندہ ہے مرد ہے عورت ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ شرط رکھیوں میں مومن اللہ فرماتا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا اللہ فرماتا بے نام چیز نو نام دین والا بے زندگی نو زندگی دین والا جڑا تینو زندگی دے سکتا ہے مرن تو بعد بھی پاکیزہ زندگی دے سکتا ہے تیریاں میریاں سوچاں نے تیریاں میریاں فکراں نے کہ مرن تو بعد کم مک گیا جی مٹی چلا گیا نہیں جو اللہ فرما رہے ہیں اللہ دے قول اور اللہ دے حکم دے مطابق کسے دا فرمان کسے دا قول ہو سکتا سیدھی سیدھی آیت اللہ فرمانا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا مرن تو بعد چنگے عمل لے کے تو آ جا اللہ فرمانا ہے چنگے تو لے آ پھر تینوں موت بھی مرن نہیں دے گی پھر موت بھی تینوں مرن نہیں دے سادی جی گل ہے سیدھی جی گل ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک کے سادے بالکل سادہ بندہ جڑا بالکل ہی جناب اس دین تو واقف نہیں انہوں بھی پوچھئے نا کہ جنت وچ موت ہے انہیں احنا نہیں جنت وچ موت ہے جنت وچ زندگی ہے جی اوہی سوال ابھی کر دئیے کہ جہنم وچ موت ہے جہنم وچ عزیزان گرامی جہنم وچ بھی موت کوئی بالکل موت نہیں تے گل ہی کوئی نہیں کیونکہ اللہ نے موت نو ایک ذائقے نال
تشبیہ دیتی ہے کل نفس ذائقۃ الموت گل نو سیدھی سیدھا اللہ نے بیان کیتا ہے دے تے کوئی ایڈا بڑا کم ہی کوئی نہیں تے ذائقہ جیڑا ہے نا یہ دوامی نہیں ہمیشہ نہیں ہوندا ذائقہ ہمیشہ نہیں ہوندا نمک زبان تے رکھو 10 15 20 منٹ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ پھر وہ ذائقہ ختم پھر یہی اللہ نے فرمایا موت دائمی نہیں موت دا صرف ذائقہ ہے ہمیشہ نہیں ہے موت دا صرف ذائقہ ہے جو ہی تو ساڈی بارگاہ چاہیں گا اسی تینوں زندہ کراں دے یا جہنم دے گڑے چ رہے گا یا جنت دے باغ چ رہے گا حضور دی سیدھی سیدھی حدیث ہے قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ مومن دی قبر جنت دے باغاں چوں تے قبر بے ایمان گناہگار دی قبر جہنم دے گڑیاں چوں ہن نہ دوزخ وچ موت ہے نہ جنت وچ موت ہے اور اللہ پہ آندا یاد رکھ لئی جے بچنا ہی نا اپنے آپ تے کو سبب بنانا ہی کہ میری کو خیر ہو جائے قبر وچ حشر وچ تے اللہ آندا چنگے عمل لے آ تینو پاک زندگی میں دے دے تو اس واسطے عزیزان گرامی اس واسطے کہنے ہیں کہ موت و حیات میری سب تیرے لیے ہے موت و حیات میری سب تیرے لیے ہے جینا تیرے لیے مرنا تیرے لیے جینا تیرے لیے ہے مرنا تیرے لیے آؤ مسلمان بھائیو ذرا خیال کرنا توجہ کرنا جڑے لوگ اپنی زندگی اللہ واسطے وقف کر دیندے نے اللہ دی رضا واسطے اپنے آپ اپنی جان پیش کر دیندے نے ذرا خیال کرنا ذرا توجہ کرنا عزیزان گرامی ذرا خیال کرنا بصرے دا علاقہ ہے عزیزان من بصرے دا علاقہ ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ واقعہ نقل کر دینے کون جلال الدین سیوطی عزیزان گرامی ہے وہ ہستی ہے جنہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم دے اپنے فضل دے نال اپنے پیارے محبوب دا دیدار جاگ دیا اکھاں دے نال 70 تو زیادہ مرتبہ میرے نبی نے اپنا دیدار کرایا ہے وہ ہستی امام جلال الدین سیوطی لکھ دینے آپ فرمانے نے بصرے دا ایک رہن والا سپاہی ہے محمد عربی دا غلام میں کسے جنگ چ ماریا جاندا ہے ماں پیو دا کلوتا پتر ہے ماں پیو دا کلوتا پتر ہے عزیزان گرامی رب دی راہ چ ماریا گیا شہید ہو گیا آؤ مسلمانوں ذرا خیال کرنا امام جلال الدین سیوطی فرمانے نے بصرے دے اندر رہن والے دے والدین اپنا علاقہ چھڑ کے بغداد آ عزیزان گرامی بغداد زندگی بسر کرنے لگ پے دن تے رات گزارن لگ پے ذرا توجہ میرے ول کرنا بڑی مہربانی امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے وہ اپنے بیٹے نو شہید ہو کے آ کے انہوں مل کے دفنا کے پھر بغداد آ گئے جس وقت بغداد آئے ویلا گزردا گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز عزیزان گرامی امیر المومنین جنہاں نو تاریخ ساتھ عمر دا لقب دیتا گیا ہے حضرت عمر حضرت ثانی عمر حضرت عمر بن عبدالعزیز دا وصال ہویا اس شہید دا باپ جنازے چ شامل عمر بن عبدالعزیز دے جنازے شامل صفاں بج گئیاں نے صفاں بج گئیاں نے عزیزان گرامی او بیٹا ویندا ہے میرا باپ جنازے بیٹا فوت ہو چکیا یاد رکھیا جی شہید ہو چکیا بصرے دے علاقے چ باپ بغداد آ گیا ہے عمر بن عبدالعزیز بغداد فوت ہوئے نے جنازہ ہو رہا ہے بصرے سے دفن ہویا ہے پتر جنازے سے شامل ہو کے بغداد کھڑا ہے بغداد کھڑا ہے جنازہ پڑھ لیا نے تو پیو نے پتر نو ویکھیا پتر نے پیو نو ویکھیا کیا تو ایتھے پترا تو ایتھے نے کہا جی ابا جان میں ایتھے ہاں فرمایا کیویں نے کہا گل وے اج اللہ تعالی دا مقبول محبوب بندہ دنیا تو گیا عمر بن عبدالعزیز جی
جنہیں پوری دنیا چ اسلام نافذ کیتا، جنہیں مصطفیٰ دا پرچم بلند کیتا، او شخص آئی دنیا تو گیا کہ اللہ نے آج تمام شہیدانو حکم کیتا ہے جو میں بندے عبدالعزیز دے جنازے شامل ہو جاؤ۔ ابا جان مینوں اللہ دے حکم نال زندگی ملی، جسم ملیا، میں آیا جنازہ پڑھیا اور چلو نا ماں جی نو مل کے آئی، وہ اپنی والدہ نو ملن بھی آیا اور اے والا میں وخان دا بھی ذمہ دار ہاں۔ عزیزان گرامی کیا اور رب اس چیز تے قادر ہے کہ نہیں ہے؟ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ جی کر سکتا ہے۔ اور عزیزان من تائیں ہو سکتا ہے کہ بندہ نیک عمل کرے، اپنی زندگی ہوندے ناوے، لیکن اگر دوسرا پاسا چلیے تصویر دا دوسرا روخی تو اوتھے وڈے وڈے بھی دم نہیں مار دے، وڈے وڈے بھی دم شیرچ گل کر کے اگلی گل کر کے میں گل ختم کرنا، دوسرے پاسے چلے جائیے تو وڈے وڈے بھی دم بولتے چھڑو کرنا تے اللہ دی توفیق نالے، لیکن تھوڑا جا بولنا تے اپنے اختیار چاہنا، اچھی کو سبحان اللہ۔ عزیزان من ذرا خیال کرنا، دوسری گل دوسرے پاسے چلے جائیے، تیار پہ کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرمان دینے کہ عدل کدے تے تھر تھر کمبل اوے عدل کدے تے تھر تھر کمبل تے اچیاں شانہ والے فضل کرے تا بخشے جاول تے میں ورگے کالے۔ مسلمان بھائیو اگر عدل دی گل کریے تے وڈے وڈے بھی دم نہیں مار دے، وڈے وڈے بھی میرے دوستو دم نہیں مار دے۔ میرے مصطفیٰ دی حدیث ذرا خیال کرنا، میرے مصطفیٰ دا فرمانے قیامت دا میدان ہوئے گا، عزیزان گرامی کچھ گروہ ایسا ہوئے گا، ایک بندے کچھ گروہ ایسا ہوئے گا اللہ تعالیٰ علم گناہوں دے مطابق گندے پانی دے اندر رکھے گا، کسے دے کٹے تک پانی ہوئے گا، کسے دا گوڑے تک پانی ہوئے گا، کسے دا لک ڈبیا ہوئے گا، کسے دا سینے تک ڈبیا ہوئے گا، کوئی میرے دوستو چھاتی بھی ڈبی ہوئے گی، کوئی سر تو بھی پانی گزر گیا ہوئے گا۔ حضور فرمانے لے او جیڑی پیپ جس اندر گناہگار ڈبے ہوڑگے انہا ایک قطرہ اگر زمین تے گرا دیتا جائے، ہر مخلوق اس ایک قطرے دی بونل مر جاوے، اس پانی گندے پانی دے اندر شرابور اپنے گناہوں دی حایت نال۔ عزیزان گرامی اللہ دی بارگاہ چرز کرنگے مولا آج تو جبار قہار وحدہ لا شریک دی حکومت مہربانی کر، ساڑی سفارش قبول کر۔ اللہ فرمائے گا جاؤ اپنا سفارشی لے کے آؤ، اپنا ضمانتی لے کے آؤ۔ عزیزان گرامی او بندے او گناہگار لوگ اپنے مشورہ کرنگے کدھر جائیے، کتنی سفارش لے کے آئیے ذرا خیال کرنا۔ عزیزان گرامی چل دیا حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر دے دروازے تے ہونگے، آکے رض کرنگے بشرہ دے باب، اے میرے اے ساڑھے والد گرامی تسی اللہ دے نبی ہو، اللہ دی رحمت دے مستحق ہو، اللہ دے محبوب بندے ہو، ساڑھی سفارش کرو۔ عزیزان گرامی نبی نے حضرت آدم آپ فرمانگے نانا آج میں رب دے سامنے نہیں جاواں گا، پوچھا جائے گا کیوں؟ آپ فرمانے نے عدل کرے تے تھر تھر کمبل تے اونچیاں شان والے۔ اور نبی تو اچھا کس کا مقام ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی نبی بھی دم نہیں مار دے، بابا آدم کہے گا نانا اج میں نہیں
جا سکتا بابا جی کیوں نہیں جا سکتے حضرت بابا آدم کہن گے اج نفسا نفسی دا عالم ہے رب حساب لے رہا ہے اتنا تگڑا حساب ہے یومئذ تحدث اخبارها اج ایڈا تگڑا امتحان ہے کہ زمین بھی ساڑیاں گوائیاں دے رہی ہے اليوم نختم على افواہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلهم بما كانوا یکسبون اج اتنا تگڑا دل ہے کہ زبان بند کر دیتی گئی ہے بندے دے ہاتھ گواہی دے دے پہنے زمین خبراں دے رہی ہے زمین دستی پئی ہے فلاں نے فلاں کم کیتا فلاں نے فلاں کم کیتا اج ہاتھ گواہی دے رہے اب باڈی گواہی دے رہی ہے اللہ دے آدم فرمان دے نا اج اتنا کڑا دن میں تے رب دی بارگاہ چ نہیں جانا دسیو نا کیوں نہیں جا سکدے نبی بھی ہو محبوب بندے بھی ہو ابو البشر بھی ہو کیوں نہیں جا سکدے فرمایا نا نا جتھے رب ایڈا عدل کرے اوتے بندے نو اپنا پل پل یاد آ جاندا ہے اج مینوں او گانا یاد آ گیا ہے جے رب نے پوچھ لیا آدم میں تے تینوں منع کیتا سی تے تو کیوں کھادا میں اس وجہ تو اپنے رب دے سامنے نہیں جا سکدا ایک نافرمانی ہے ذرا خیال کرنا بابے آدم دے پتر وہی چنگا ہوندا جیڑا پیو دے نقشے قدم تے چلے ایک نافرمانی ہے تے ڈر کنا میں رب دے بارگاہ چ تے پتراں دا حال ویکھو بابے آدم دے پرواہ کوئی نہیں ٹینشن ہی کوئی فکر ہی کوئی نہیں یاد رکھو عزیزان گرامی میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں کامیابی صرف اللہ دی اتباع کامیابی صرف قرآن تے احکامات تے عمل کرنے ہیں عزیزان گرامی اس واسطے اللہ خلاق کے عالم نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ فرماتا میں بس گل ختم کرنے لگا توجہ کرنا اللہ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اگر تو مینوں رب مننے وَقَضَى رَبُّكَ اگر تو مینوں رب بولو نا جڑا جڑا مندا ہو تو بولو نا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اللہ فرماتا ہے جے تو مینوں رب مننا ہے پھر عبادت میری کر پھر عبادت مطلب کی مقصد کی آیت دا مفہوم ہے کہ جس نو تو رب منے ہے نا پھر عبادت اوندی کر پھر عبادت اوندی کر جے من کے اوندی الکنڈ کر دینا تو پھر یہ منن کوئی نہیں یہ منن کوئی نہیں منن او یہ من لئیے تے پھر اوندی مننی پیندی جنوں من لئیے اوندی پھر مننی پیندی ہے اے نہیں کہ ملک صاحب کو غلام لیون نوکر لیون تے انہوں آکھن لے وی تو ہے تینوں صبح شام روٹی بھی لبے دی کپڑے بھی لبن گے عید برینا بھی لبے گا ہاڑی سونی بھی لبے دی تے میرے مال ڈنگر دی حفاظت کرنی ہے صبح اٹھے تے جناب والا نوکر جیڑا ہے خادم جیڑا ہے ستا پیا ہوئے تے ملک صاحب آپے تاراں پہ کٹ دے ہون اپنے کام آپ پہ کر دے ہون تے جناب وہ اپنا موج دے نال اٹھے 9-10 بجے سورج لنگ گیا ہوئے سیر تو بھی 9-10 بجے اٹھے تے ملک صاحب انہوں پھر جناب والا کام تے رکھن گے کہ نا بڑے عزت نہ رکھن گے رکھے رکھن دے نا ملک صاحب انہوں آکھن دے میرا وے تو ماشاءاللہ بڑا کم ہے کہ صبح شام چوپڑیاں تے روٹیاں دے دیاں نے ماشاءاللہ بڑا کم کرنا ہے تو جناب انہوں ملک صاحب کم تے
پہلے دن جو نے انج دا کم کیا انہاں نے بھائی جا میرا ویر تو جا کے اور جا کے بہ جتھے 10-12 بجے مجھاں دیاں تاراں نکلن اوتھے کم نہیں ہوندے مسلمان بھائیو تے ساڈے اپنے ذاتی زندگی دے اندر اے معاملے نے کہ جس تے تینوں اللہ نے حاکمیت دتی ہے تو مالک کی او تیرا غلام ہے اگر او تیرا غلام تیری اتباع نہیں کردا تو انو پسند نہیں کردا تے او تیرا مالک تینو پسند کرے گا کرے گا ہرگز نہیں کرے گا اس نو اس دی پرواہ ہی کوئی نہیں فکر ہی نہیں جی میں سانو نہیں نہ ہوندی جڑا بندہ کم نہ کرے ایک کئی ایسی اولاد بھی ہو پیندی ہے کہ جن دے کول جان چھڑانی تے مشکل ہوندی ہے لیکن میں دوستو اولاد نافرمان ہو پوے نا تے لکھ تسی اخباراں وچ کڈاؤ لانے لا تلقی تے جائیداد تو آگ کرنا لیکن خون دا رشتہ مٹ نہیں سکدا لکھ جو مرضی کرو خونی رشتہ نہیں مٹے گا لیکن یاد رکھنا انہوں مجبوراً رکھی رکھ دے ہو پھر ان دی پرواہ بھی پرواہ کو نہیں ہوندی تے پرواہ ہوندی ہوندی جڑا تابعدار فرما بردار ہوئے تے میرے دوستو ساڈا اے زندگی دا معمول ہے تے خدا دے تے فیصلے تے بڑے ڈاڈے نے تے بڑے اٹل نے اس واسطے اللہ فرماتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا مینوں رب منے تے پھر بندگی میری کر اور اس کم تو بعد اگر کوئی نیکی دا کم کرنا ہی نا کوئی نیکی دا کرنا ہی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ اپنے والدین نال نیکی کر اپنے والدین نال نیکی کر اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف اللہ فرماندا ہے انہاں دوواں وچوں دوویں یا ایک جدوں بڈھے ہو جان جدوں بڈھے ہو جان کبرہما جدوں بڈھے بزرگ ہو جان بڑے ہو جان او احدہما دوویں یا دوویں وچوں ایک اللہ فرماندا ہے فلا تقل لہما پھر انہاں نال جے گل کرنی ہے نا میں تینوں رب دسنا وا اف ولا تنہرہما پھر انہاں کے اف بھی نہیں کرنی ماں پیو کے بھی اف ہن اندازہ کرو جیڑا رب ماں پیو اگے اف نہیں کرن دیندا وہ اپنے اگے کرن دے دا سوچو نا وہ اپنے اگے کرن دے گا نہیں اللہ فرماتا ہے اف ولا تنہرہما کہ والدین اگے اف بھی نہیں کرنی یا اللہ پھر کریے کہ اللہ نے کتنا پیارا نقشہ دسیا سارا گل کرن دا ڈھنگ دس دیتا فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا انہاں نال گل کرنی ہے تے بڑا کریم انداز نال گل کرنی ہے ان کریم کون ہوندا ہے کریم وہی ہوندا ہے کہ جڑا غالب ہوے جڑا غالب ہوے اور انہوں پتہ ہے کہ میں ان دے نال جو مرضی کرنا انہیں میرے نال تے کچھ نہیں کر سکنا جی میں مالک غلام نہ کر سکتا ہے ایویں جدوں ماں پیو بڈھے ہو جاندے نے اولاد جوان ہوندی ہے او جویں چاہے کر سکے اللہ فرماندا ہے میں بھی کریم ہاں میرا مصطفیٰ بھی کریم ہے میرا قرآن بھی کریم ہے کریم انہوں کہندے نے جدوں کریم غالب آ جائے تے معاف کر دے در گزر کر دے اللہ فرماندا ہے پھر انجی سمجھی ہن او بڈھے نے تو غالب آ گیا ہے او مغلوب ہو گیا تو غالب آ گیا او بڈھے ہو گیا تو جوان ہو گیا او کر نہیں سکتے تو ہن سارا کرنا ہے اللہ آندا ہے اے گل نہ ذہن چ لے آویں کہ اے ہن 76 72 گئے نے جو کرنا میں کرنا اللہ آندا اے گل کرے گا تے ماریا جائے گا انہاں نال بولنا وی ہے تے میٹھا میٹھا بولنا ہی تو ہن وڈا ہے او چھوٹے تو طاقت والا او کمزور تو بڑا او نکے تو جوان او بڈھے تے گل کرنی ہے تے بڑے میٹھے انداز نال کرنی ہے جویں مالک اپنے چنگے غلام نال گل کردا ہے جویں اللہ اپنے نیکاں نال گل کردا ہے گل کرنی ہے تے ماں پیو نوں سامنے رکھ کے کرنی ہے کوئی ہیرا غیرا نتھو خیرا نہیں بعد جھوٹیاں دی باہر نکل کے جھوٹیاں دی ٹیسی جویں کرنا ہے انج نہیں دلوں ماں پیو دی تعظیم کرنی ہے تے بولنا تے اف وی نہیں کرنی اور کریم بن کے گل کرنی ہے اللہ تعالی فرماندا ہے جدوں انج دا کرے گا پھر میں رب تیرے سجدے بھی قبول کراں گا تیریاں نمازاں بھی قبول کراں گا تیریاں رکعتاں بھی قبول کراں گا تیریاں زکاتاں بھی تیرے صدقے بھی تیرے خیرات بھی تیرے حج بھی تیرے عمرے بھی تیرے روزے بھی قبول کراں گا اگر ایتھے نافرمانی ہوئی لکھ حج کر لے ماں دا گستاخ بخشیا نہیں جاندا
لکھاں نمازاں پڑھ لے، لکھاں قرآن دے قاری بن جا، لیکن ماں پیو اگر ناراض نے تے رب راضی۔ خود حضور دے غلام نے، خود حضور دے غلام صحابی نے ماں دے نافرمان نے حضور پیچھے نمازاں پڑھیاں، جنہوں حضور ورگا امام لبا ہوگا نہیں، جنہیں حضور پیچھے نمازاں پڑھیاں، حضور پیچھے نال لگ کے جہاد کیتا، حضور نال روزے رکھے، حضور نے سفر کیتا، وقت نزا آیا تے جسم وچ جان اڑ گئی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علقمہ دی جان اڑ گئی، بڑا مشہور واقعہ، بار بار اس تو سنائی دا شاید گل بن جائے کسے دی، اڑ گئی ہے۔ فرمایا پتہ کرو اندہ کوئی یار اندے نہ ناراض تے نہیں، کوئی اندہ کوئی رشتہ دار، پتہ کیتا جی سکی ماں ناراض ہے۔ فرمایا جاؤ ماں نو کہو علقمہ تے راضی ہو جائے۔ ماں نو پیغام کیا، ماں قیامت آ جائے گی میں نہیں راضی ہو سکتا۔ سرکار نے فرمایا اچھا علقمہ کہنے چلو پھر لکڑاں کٹھیاں کرو، اور رحمت دی چادر بن کے آن والا، دشمنہ دے پیران تھلے کنڈے وچھان والا، انہیں ماں دے گستاخ واسطے دعا نہیں کی۔ سوچ لو، ماں دے بے نافرمان گستاخ واسطے میرے نبی نے بھی دعا، جے دنیا چ دعا نہیں کیتی تے حشر شفاعت بھی۔ ٹھیک ہے یہ چیزاں غور طلب۔ ماں نو پتہ لگا کہ میرے پتر نو ساڑن لگے نے سرکار تے کلیجے ہاتھ پہ آنا، دوڑ دی آئی سرکار دی بارگاہ، سنیا میرے پتر نو تسی ساڑن لگے ہو؟ میں ہاں۔ ماں نے آکھا میری زندگی تے تسی انو اگ نہیں لا سکتے۔ فرمایا پھر ان دی روح ایویں نہیں نکلے گی۔ آکھا کیویں نکلے گی؟ فرمایا معاف کریں گی تے نکلے گی۔ اس کہ معاف بھی نہیں کرنا، سڑن بھی نہیں دینا، آکھا پھر انجی پیار دے گا۔ سوچ لو پھر انجی پیار رہے گا۔ ان ماں دا ارادہ ہے کہ حضور دعا کرن نکل جائے، لیکن میں نہیں معاف کرنا۔ ماں نو بڑا تنگ کیتا سی، کردہ کی سی؟ حضور نے پوچھا، آکھا یہ اپنی بیوی نو میرے تے ترجیح دیندہ سی، اس تو علاوہ اور کم کم۔ حضرت علقمہ نے آکھا یا رسول اللہ نمازی ہے، روزے دار ہے، شب زندہ دار ہے، ساری ساری رات نفل پڑھدا ہے، قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے، تواڈے پیچھے نمازاں پڑھدا ہے، تواڈے نال جہاد کردا ہے، تواڈے نال صبر کردا ہے۔ حدیث دے لفظ نے یا رسول اللہ اندے عمل وچ شک نہیں، لیکن انہیں اپنی بیوی تو زیادہ، میری اپنی ماں تو زیادہ بیوی نو اہمیت دیتی ہے، بیوی دیاں گلاں منگدا ہے، اس واسطے میں اندے تے راضی نہیں ہونا۔ جان اڑ گئی۔ ماں اے بھی کہیں دی پیئے نیک ہے، اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن ماں دی میں راضی نہیں ہونا ہے، بیوی نو چنگا سمجھ۔ حضور نے فرمایا جے تو راضی نہیں ہونا تو میں بھی دعا کو نہیں کرنی، انہوں انجی پیار ہے، میں سڑن بھی نہیں دینا۔ عزیزان گرامی ذرا خیال کرنا، ماں دے کلیجے ہاتھ پہ آنے آکھا میرے ہوندے ہیں تو اے نہیں، لیکن دی سنیا میں اپنے پتر نو معاف کیتا۔ حضور نے فرمایا انج نہیں، ٹھڈو معاف کر۔ ادھر ماں دے لبائیں چو نہ نکلیا میں معاف کیتا، ادھر حضرت علقمہ دے جسم چو روح پرواز کر گیا، اور زبان تے کلمہ جاری ہو گیا، روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے دا تمام کیتا، سارا کچھ کیتا، اور جنازے دے علقمہ دی لاش پئی ہے سامنے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے فرمایا صحابہ ویکھیا جے ماں دا پیار، اسی کو بذرا ویکھیا جے ماں دا پیار، کہ ماں اپنے پتر نو دنیا سڑدیاں نہیں ویکھ سکی۔ حضور نے فرمایا اللہ اس ماں نالو 70 گنا زیادہ اپنے بندے نال پیار کردا ہے، اور رب کیویں چاہے گا کہ میرا بندہ اگے چ سڑے؟ تے بندہ ہی کوشش کردا پیا، بندہ ہی اودے جاندا پیا، رب دا ارادہ نہیں۔ رب کہندا آؤ ادھر آؤ، میری طرف لوٹ آؤ، اور تسی ہزاراں تے لکھاں گناہ کر لو، اللہ فرماندا ایک آنسو میرے خوف دا بحال ہے، میں تیرے پچھلے گناہ معاف کر گیا دا، اپنا محبوب بنا لواں، اپنا محبوب بنا لواں گا۔ تو عزیزان صرف انہاں کو عرض کراں گا، زیادہ وقت نہیں، مختصر جی گل اور سمجھائیے کہ لوگوں اسی اوساں زندگی علی میرے دوستو ساڑی زندگی شروع نہیں سی ہوئی، بے نشان سان، کون جاندہ سی، کون جاندہ سی کہ قاری انس بھی کوئی دنیا تے آوے گا؟ جی کون جاندہ سی کہ فلاں ملک صاحب دنیا تے آن گے؟
کون جاندا سی کہ نواز شریف آوے گا، وزیر اعظم بنے گا، عزت ملے گی، ذلت ملے گی، سارا دنیا کچھ ہوے گا، کون جاندا سی؟ لیکن اس رب نے پیدا بھی کیتا، نام بھی دیتا، عزت بھی دیتی، شہرت بھی دیتی، حاکمیت بھی دیتی، مقام بھی دیتا، مرتبہ بھی دیتا، پھر آ جا کے عزیزان گرامی وہی ایک دنیا دا ایک ملک دے اندر بادشاہ بیوی بسترے مرگ تے پئیے، اینا نہیں کر سکیا کہ اپنی دولت دے کے بیوی دی زندگی بچا لائے۔ بڑے بڑے ظالم بادشاہ آئے، بڑے بڑے نیک بادشاہ آئے، آج انہاں دے نامہ تو بھی کوئی بندہ واقف نہیں۔ 10 صدیاں گزر گئیاں نے، حضور داتا صاحب نے دنیا تو گیا، ایک سال کی ایک لمحہ کوئی ایسا وقا دیو کہ دنیا چ داتا داتا نہ ہوندی ہوئے، کوئی ایک لمحہ وقا دیو۔ 800 سال گزر گئے نے بابے فرید نے اس دنیا تو گیا، کچھ سال بعد نہیں کوئی ایسا لمحہ وقا دیو کہ جس دنیا فرید نہ ہوندی ہوئے۔ اور میں کرامتہ نہیں بیان کردہ، کچھ نہیں بیان کردہ یارو، اے ولیاں دی سچائی دی دلیل ہے کہ نہیں کہ اللہ نے انہاں دے نام تک مٹن نہیں دیتے۔ آج بھی داتا داتا ہو رہی ہے، فرید فرید ہو رہی ہے، غوث غوث ہو رہی ہے، عزیزان گرامی خواجہ خواجہ ہو رہی ہے، انہاں دے نام مٹن صدیاں گزر گئیاں، عزیزان گرامی نیکاں دا نام نہیں مٹ سکیا، نہ مٹے گا، جندہ بھی مٹیا ہے بد دے مٹیا ہے، عزیزان گرامی برے دے مٹیا ہے، اندر نا نشان مک جاندہ ہے۔ آؤ اس رب دی اتباع کرو، کوئی چنگے پاسے چلے آؤ، اچھے عمل کماؤ، تاکہ مرن لگے سانو آسانی ہوئے، مرن تو بعد بھی سانو آسانی ہوئے، قبر حشر ساڑی آباد ہو جائے۔ خالق اپنے حبیب دا صدقہ میرے تو اڈتے کرم کرے اور قرآن پاک تے احکامات تے عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر دعا گو ہاں اللہ پاک بھائی ساجد دی والدہ نو اللہ پاک کروٹ اپنی رحمتان المالا مال فرمائے، زندگی بتقاضۂ بشریت کو غلطی کوتاہی ہوئی ہوئے تو مالک معافیاں عطا فرمائے۔ اور دوسرا میرے کلاس فیلو نے، میرے دوست چند دن پہلے وہ بھی داغے مفارقت دے گئے، فوت ہو گیا بھائی وقاص، اللہ پاک میرے اس بھائی دی قبر دیاں منزلاں آسان فرمائے، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر کے اللہ پاک ان دی بھی بخشش فرمائے، انہاں دی والدہ نو، انہاں دے بھائیاں نو، انہاں دے بزرگاں نو اللہ پاک صبر عطا فرمائے۔ نوجوان